جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں سکون قلب نصیب ہوا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یوں مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، خداوند، تیرے بندوں میں تجھ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور جو مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہوگی بس وہیں تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل وعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کرابی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ حضرت یوشع بن نون اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے۔ یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے ساتھ ایک تلی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ پھر جب وہ دونوں دن سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا۔ فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، اور بے شک ہمیں اس سفر سے بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، اور وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہماری حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ خود حضرت خضر کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں آپ سے وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا،
ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم ایسا دیا ہے جو تجھ کو معلوم نہیں، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ مجھے وہ بات سکھلا دیں جو آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیں گا جب تک کہ میں اس کا ذکر خود آپ سے نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلیم کرنے کے بعد ان دونوں کا سفر شروع ہوا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان کی نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا گیا۔ جب کشتی ملک روم کی سرحد کے پاس پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر کشتی کے کچھ تختے اکھیڑ ڈالے، لیکن تختے اکھیڑنے کے باوجود کشتی میں پانی نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، کیا آپ نے تختے اس لیے اکھیڑ ڈالے ہیں تاکہ ہم سب کو ڈبو سکیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا تو صبر کیجیے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا تو آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے، مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا۔ اب میں دوبارہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ اس کے بعد یہ کشتی کنارے آ لگی اور یہ تینوں لوگ کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور اس کی گردن دبا کر اس کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس بات پر بھی سوال اٹھا دیا اور حضرت خضر سے کہا، آپ نے ایک ایسے لڑکے کا خون کیوں کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا؟ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ پھر کہہ چکے تھے، بھول ہو گئی، تو انہوں نے اس دفعہ پھر سے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں لوگ جمع تھے۔ خود کو مسافر ظاہر کیا اور کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں تک نہیں گر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے کنجوس اور بد اخلاق ہوں کہ مہمانوں سے کھانے کا بھی نہ پوچھیں، آپ نے ان لوگوں کا کام بالکل مفت میں کیوں کر دیا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ان سے اجرت طے کر لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ اب چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ اگر آئندہ میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں جائیں، مگر جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے ان کا احوال مجھے بتا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر سنیے۔ جس کشتی میں آپ سوار ہوئے تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوک الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحد کے قریب سے گزرنا تھا
جس کا بادشاہ بہت ظالم تھا، اور اس نے اپنے محافظوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو بھی کوئی اچھی اور نئی کشتی نظر آئے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ یہ باتیں منکشف فرما دی تھیں، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ آنے سے بچ گئی، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اصلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا، اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخرکار کافر بنا چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو دیوار ہم نے مرمت کی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کے والدین نے ان کی دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپا دیا تھا، تاکہ بچے جب یہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود سے نکال لیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان بچوں کا خزانہ ظاہر ہو جاتا جو گاؤں والے کھا جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے میں نے اس دیوار کو مرمت کر دیا، تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو خود سے اپنا خزانہ نکال سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واپس آ گئے اور اپنا بنیادی کام یعنی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔